نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ سورۃ الحشر کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 22، 23 اور 24، آخری 3 آیات. اور اس کے ساتھ اگر پہلی ایک آیت اور لگا لی جائے، آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تو یہ چاروں آیات اتنی بابرکت اور اتنی مفید ہیں کہ آپ میں سے جنہوں نے جنات و جادو کے علاج سے تعلق رکھنے والی کتابیں پڑھی ہوں گی، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ 4 آیات عموماً جنات و جادو کو زائل کرنے کے لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ یہ پڑھی جائیں. سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آخری 4 کل شریف، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور سورۃ الفاتحہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. ان آیات اور ان صورتوں کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اسی کے کلام الہی کی برکت سے جن، جادو، تعویذ، گنڈا سب کے اثر زائل ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ جنات و جادو نکالنے کے لیے صیدلیہ رحمانیہ یا الہی فارمیسی کا بہترین نسخہ ہے. صیدلیہ رحمانیہ یا الہی فارمیسی کا بہترین نسخہ. یہ آیات پڑھیں، یہ آیات پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ جن آئے گا نہیں، جادو ہوگا نہیں، تعویذ گنڈے مؤثر نہیں ہوں گے، اور اگر کسی پہ غفلت کی وجہ سے ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کا اثر زائل ہو جائے گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہاں سے لے کر اس سورت کے ختم ہونے تک. اس کی جو وجوہات ہیں، ان آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص حدیث ہو
کہ یہ آیت پڑھی جائے، ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، لیکن ان کی تاثیر کا سبب نظر آتا ہے جو ان آیات کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے اسماء حسنی، لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں، ان خوبصورت ناموں میں سے اسے جس نام کے ساتھ چاہے پکارو، اور جب دعا کرنا ہو تو دعا کرنے سے پہلے چاہیے کہ اس کے اچھے اچھے نام لیے جائیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جو آدمی کہے اللہم، اللہم کا معنی ہے اے میرے اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اللہم کہہ کر دعا مانگے تو اس نے گویا کہ سارے ہی اسماء حسنی ذکر کر کے دعا مانگی، کیونکہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اس کا ذاتی نام ہے، اور اللہم میں ندا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، اے میرے اللہ مجھے فلاں چیز کی کمی ہے وہ عطا فرما دے۔ اور پھر جس قسم کی حاجت ہو اسی طرح کا نام لیا جائے۔ کسی کو رزق کی ضرورت ہے، وہ کہے یا رزاق، یا رازق، اے رزق دینے والے، اے روزی عطا کرنے والے مجھے روزی دے، یا نافع، یا ضار، اے نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھنے والے مجھے نفع دے، میرا نقصان دور کر دے، ضرر ہٹا دے۔ جس قسم کی دعا مانگنی ہو اس قسم کے اسماء حسنی موجود ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ۔ یہ حدیث آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث یہاں پڑھی ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا جو اسلوب عطا فرمایا ہے، دنیا میں کسی انسان کے پاس ایسا نہیں ہو۔ جو بات جن لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے ان کے لیول پر، ان کے مستوی پر، عوام کو سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں نا 10 کم 100، 5 کم 100، 10 اور 100۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انداز اختیار فرمایا 100 الا واحدہ، ایک کم 100۔ اور ہمارے پنجاب میں ایک لفظ ہے وہ شاید عام طور پر سمجھا نہیں جا سکتا، یہ ایک کم 100 ہے، اور ہمارے ایک عدد ہے کوتر 100، اور کوتر 100 کا معنی ہوتا ہے 101، کوتر 100۔ جس طرح ہمارے یہاں گنتی کی یہ مختلف شکلیں مروج ہیں، ان میں سے یہ شکل شاید دنیا کی ہر جگہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے 99 نام، ایک کم 100، من وعاہا من حفظہا دخل الجنہ، جس نے وہ 100 نام یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دخول جنت کا ایک اور نسخہ، جس نے 100 نام یاد کر لیے۔ اب اگر کہیں کہ رٹا لگا لیا اور یاد کر لیے تو یہ میں ایک صفحے کی کاپی نکال کے لایا ہوں، یہ 99 نام ہیں۔ اگر تو جنت منحصر ہو انہی 100 کو یاد کر لینے پر تو میرا خیال ہے کہ مسلمانوں میں سے انشاءاللہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک تو صفحہ ہے، اس ایک صفحے کو تو ہر کوئی حفظ کر لے گا، لیکن حفظ سے مراد صرف حفظ کر لینا نہیں،
حفظ سے مراد یہ ہے کہ ان کو زبانی یاد کریں، ان کا معنی مفہوم سمجھیں، اور ان میں اللہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، ان کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر تو نہیں، ناظر ہے لیکن ہر جگہ حاضر نہیں۔ حاضر ہے بے علم ہی و قدرت ہی، اپنی علم و قدرت کے ساتھ۔ یہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ قسم کھانے لگا ہوں، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، کہتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے جھوٹ بولے چلا جا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کو کہتا ہے حاضر ناظر، لیکن اس پر عمل نہیں۔ اس کو اگر صحیح العقیدہ آدمی کہتا ہے حاضر ناظر تو مان لیتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے، ذاتی طور پر نہیں، کیونکہ ذاتی طور پر اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ قرآن کریم میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ 6 مرتبہ ثم استوى علی العرش، اور 1 مرتبہ علی العرش استوى۔ 6 مرتبہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، اور 1 مرتبہ ہے علی العرش استوى کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ 7 مرتبہ بتایا کہ میں کہاں ہوں؟ عرش پر۔ اور اس کا عرش پر ہونا کہ اللہ عرش پر ہے، اس کے لیے کوئی نعوذ باللہ قید نہیں، پابندی نہیں، وہ جب چاہتا ہے، جہاں تک کے لیے چاہتا ہے وہ نزول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوم عرفہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے آؤ دیکھو میرے یہ بندے مجھ سے کیا مانگنے آئے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ میں تم سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جتنے بندے بھی آج اس عرفات کے میدان میں موجود ہیں، حج کرنے آئے ہیں، مجھ سے بخشش مانگنے آئے ہیں، سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کیا۔ اللہ رب العزت یوم عرفہ کو نزول فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر رات کے آخری سپہر سحری کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخشوں؟ حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی سائل ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں؟ کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ اللہ جب چاہتا ہے نزول فرماتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بال کی کھال اتارنے کی۔ کہا کہ جب اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو عرش پر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اپنی صورتحال دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں تو وہاں نہیں، بھائی ہم تو مسجد کے اندر ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت پوری کائنات میں جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، دنیا کے کسی درخت سے کوئی پتا گرتا نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، کوئی پتا گرنے نہیں پاتا الا یہ کہ اللہ جانتا ہے۔ سیاہ چٹان پر سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو اور سیاہ رات کا اندھیرا ہو، سیاہ چٹان ہو، سیاہ رنگ کی چیونٹی اس پر چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس چیونٹی کے پاؤں، ان کی حرکت کو اللہ دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو اللہ سنتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ جب اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے۔ اور کچھ دوسرے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ اللہ، تم کہتے ہو کہ اللہ نے 7 مرتبہ قرآن کریم میں فرمایا ہے ثم استوى علی العرش، علی العرش استوى، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. تو کہتے ہیں کہ استوا کا معنی کیا ہے؟ استوا کیا ہے؟ اللہ کس طرح مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں استوا بتائیے کہ اللہ کس طرح مستوی ہے. اب آپ ہی بتائیے کہ کوئی ہمارے پوچھنے کی بات ہے یہ؟ کیا ہمیں ضرورت ہے کہ یہ معلوم کرتے پھریں؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات لانا. اب بتائیے تو صحیح کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ کیا ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے کہ آدم اور حوا کے نکاح کے پیچھے پھر؟ تمہیں آدم حوا سے دعوت کھانی ہے؟ زمانہ لد گیا. کوئی کہتا ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اس کشتی سے جو لکڑی کا زائد برادہ نکلا تھا وہ کہاں ہے؟ عجیب و غریب قسم کی بات. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کسی ایسے ہی آدمی سے پالا پڑ گیا. اس نے پوچھا کہ امام صاحب، اللہ نے کہا ہے ثم استوى علی العرش، تو وہ استوا کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کلمہ ارشاد فرمایا جو سنہرے پانی سے لکھنے کے لائق ہے اور واقعتاً لکھا ہوا ہے. آج دنیا میں عقائد کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں امام مالک کا یہ قول موجود نہ ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. استوا معلوم ہے، قرآن میں اللہ نے 7 مرتبہ کہا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا. ہمارا یقین ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح ہے عرش پر، کہا کہ یہ ہمیں معلوم نہیں. اس کا ذکر کہیں نہیں آیا اور اس کے پیچھے پڑنے کی، بال کی کھال اتارنے کی، اس موضوع کو کریدنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور ساتھ فرما دیا والسؤال عنہ بدعہ، اس بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. یہ جائز ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ کیسے مستوی ہے. اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی مخلوقات، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنا جائز ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے التفکر فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچنا، اللہ کی مخلوق کے بارے میں تفکر کرنا کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے. اللہ کی عظمت ہے یا نہیں؟ اس کی ذات کتنی عظیم ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے، ہوائیں، پانی، بارشیں، اس دنیا کی ہر طاقتور سے طاقتور چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. غور و فکر کیجئے، جائز ہے. اللہ کی مخلوقات میں تفکر کیجئے لیکن اللہ کی ذات میں تفکر نہ کیجئے. اللہ کی ذات میں غور و خوض کرنا یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بندے کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یہ پہاڑ اللہ نے بنائے، یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا، فلاں چیز کو اللہ نے بنایا. وہ انسان کو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں لے آتا ہے، کہتا ہے کہ اب بتاؤ کہ اللہ کو کس نے بنایا. لے آیا نا غلط جگہ پر. وہ آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھینچتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی اس جگہ لے آئے کسی کو، اگر کسی نے
اس کے ہتھے چڑھ کر یہاں تک پہنچنے کی ہمت کر لی، فوراً اللہ رب العزت سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور شیطان کو اپنے سے بھگا دے۔ اللہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، النزول معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ کیسے نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر یہ تو معلوم ہے کیونکہ حدیث شریف میں آ گیا، ہر رات سحری کے وقت اور ہر سال یوم عرفہ، اور وہ جب جب چاہے، یہ تو ہمیں لکھا ہوا مل گیا۔ اللہ نزول فرماتا ہے، نزول معلوم ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ناجائز۔ ایسے ہی اللہ عرش پر مستوی ہے، کیفیت کیا ہے معلوم نہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ جائز نہیں کہ آدمی پوچھتا پھرے کہ اللہ عرش پر کیسے ہے۔ اللہ کی ذات کو، اس کی جلالت شان کو جیسے لائق ہے ویسے ہی وہ عرش پر مستوی ہے۔ بعض لوگوں نے استوا کا ترجمہ کیا استولا، الاستیلاء۔ استیلاء کا معنی اصل میں ہوتا ہے کوئی چیز کسی سے چھین کر اس پر قبضہ کر لینا۔ اب بتائیے کہ عرش پہلے کس کی ملکیت میں تھا؟ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کرتے وقت اللہ کی ذات کو اپنے سامنے نہیں رکھا۔ استیلاء کا معنی کسی چیز پر قبضہ کرنا۔ جب ہے ہی ایک شخص کسی چیز کا مالک تو اس کا قبضہ کرنا کیا معنی ہے؟ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کو استیلاء نہیں، وہ مالک ہے، وہ کائنات کا خالق۔ اگر پہلے عرش کسی اور کے پاس تھا اور اللہ نے قبضہ کیا تو مان لیتے کہ بھائی تمہارا معنی صحیح ہے، عرش اللہ کا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا خالق۔ لہذا اس قسم کے ترجمے کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے مختلف نام ہیں، اللہ کی مختلف صفتیں ہیں۔ ان مختلف ناموں اور مختلف صفتوں کو جس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے اسی طرح ماننا ہمارا فرض۔ اپنی طرف سے مانیں، اپنی طرف سے کیفیتیں بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک یہاں ہے انہی آیات میں، اور اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے خوبصورت نام ہیں۔ حسن کا معنی خوبصورت، اور حسنہ افعل تفضیل، انتہائی خوبصورت۔ اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، 99 نام کا ذکر تو آ گیا نا حدیث شریف میں، صحیح بخاری میں، لیکن اس کے جتنے بھی نام ہیں سارے کے سارے ہی خوبصورت ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے صرف 99 ہی نام۔ اللہ کے اللہ جانے کتنے نام ہیں، جتنے نام اس نے اپنے نبی کو سکھلا دیے، جتنے نام اس نے اپنی کتاب میں نازل فرما دیے، وہ ہمیں معلوم، ہمیں پتہ چل گیا۔ اور کچھ نام وہ ہیں جن کو وہ خود جانتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اللہ کے وہ سارے ہی نام خوبصورت ہیں، انتہائی پیارے نام ہیں۔ اور 99 کا ہمارے یہاں جو رواج ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے نا، یہ 99 نام ہیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں جو قرآن پاک چھپتے ہیں، یہاں 99 نام اللہ تعالیٰ کے اس طرح یہ چھپے ہوئے رہتے ہیں، یعنی یہ صفحے جو 2 ہیں اللہ کے 99 نام، اور یہ آخری 2 صفحے جو ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کسی مرتبہ کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میرے 99 نام ہیں۔ 5 نام آپ نے اپنے گن کر بتائے، احمد، محمد، حاشر،
ماہی، عاقب، 5 نام صحیح حدیث میں یہ موجود ہیں۔ اور بھی کچھ کر لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن 99 جمع کرنا، میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ ہمیں عادت ہے کہ اللہ کو اکیلا نہیں، ہم اللہ کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں، نہ عبادت میں نہ ناموں میں۔ اگر اللہ کے 99 ناموں کا ذکر آیا، ہم نے نبی کے 99 نام بنائے۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک پیپر ہمیں ملا، ایسے ایک پیپر فل اسکیپ پیپر ہے، سائیڈوں میں خوبصورت حاشیہ وغیرہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر 99 نام کس کے ہیں؟ جس کا جو پیر ہے، جس کا جو ولی ہے، جس کا جو مرشد ہے، اس نے اپنے اپنے مرشد کے 99 نام رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی والوں کے، قادریوں کے 99 نام شیخ عبد القادر کے، چشتیوں کے 99 نام ان کے حضرت چشتی کے، سہروردیوں کے سہروردی کے۔ جس نے جس کو پیر مانا 99 نام بنا لیے، اللہ کو اکیلا کیوں چھوڑیں گے؟ جبکہ یہ ساری کی ساری جال سازیاں ہیں۔ 99 نام صحیح حدیث میں صرف اللہ کے ثابت ہیں اور کسی کے نہیں ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی اس کے خوبصورت نام ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 اور سورت بنی اسرائیل یا سورت الاسراء، سورت الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 110، اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ رحمان کہو، اللہ کہو، رحمان کہو، اس کے خوبصورت نام ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لے کے اس کا ذکر کرو، کوئی بھی نام لے کے اس کو پکارو، کوئی بھی نام لے کے دعا مانگو۔ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ رزق مانگنا ہے، رزق سے تعلق رکھنے والا اس کا نام ہے۔ کچھ اور مانگنا ہے، وہ وہاب ہے، الوہاب اس کی صفت ہے نا، وہ الوہاب ہے، وہ المعطی ہے، وہ دیتا ہے، وہ بخشتا ہے۔ ہم نے تو اس کے نام سے جماعت ہی بنا ڈالی نا، کہا کہ یہ وہابی ہیں۔ جس کے نام سے جماعت بنائی وہ وہاب نہیں، وہ عبد الوہاب ہے۔ انہوں نے اسے جماعت کو وہابی بنا دیا اور سمجھے کہ بہت بڑی گالی دے دی ہے آپ نے، تو بہت بڑی دعا دے دی ان کو۔ وہابی اللہ والے، اللہ رب العزت کے سارے نام جو ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ فرمایا اللہ کو اللہ اور رحمان، اللہ یا رحمان، ایما تدعو، جس نام سے بھی چاہے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے نام بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل یا اسراء آیت نمبر 110 اور سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے اس کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا مانگنے لگا تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھ سے اس سے بچا دے۔ فرمایا بڑی جلدی میں ہے یہ شخص۔ اور ایک دوسرے نے دعا مانگی، اس نے اللہ کے اسماء حسنی پہلے ذکر کیے اور پھر دعا مانگی۔ فرمایا یہ جو مانگے گا اللہ اسے دے گا۔ دعا مانگنے کا بھی تو انداز ہے نا۔ دنیا میں ہی ہم کسی سے کچھ مانگنا چاہے تو جاتے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سروس چاہیے، جاتے علیک سلیک آرام سے بیٹھتے ہیں، بلکہ سامنے والے کو ہوا بھرتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے منصب پر ہیں، آپ بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، پھر مانگتے ہیں۔ یہاں مانگنے لگیں تو اتنا کریں اور اللہ سے مانگنے لگیں تو اس کا نام تک نہ لیں۔
جس نے اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ سے مانگا اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ذُنُّون کی دعا کے ساتھ دعا مانگی، ذُنُّون کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ ذُنُّون، نون کا معنی مچھلی بھی ہے، ایک تو لام میم نون بھی ہے، ایک نون کا معنی مچھلی ہے۔ ذُنُّون یعنی مچھلی والے، جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے مہمان رہے۔ جس نے ذُنُّون کی دعا کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ لا الہ الا انت، پہلے اللہ کی تعریف اور پھر فرمایا انی کنت من الظالمین، اپنی تقصیر کہ یا اللہ میں کیا ہوں، یا اللہ تو کیا ہے، میری حالت کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ سے مانگنا ہے تو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ مانگو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے اسماء حسنہ میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑو، ان کو اللہ سمجھتا رہے گا، تم ان کو چھوڑو۔ اور اللہ کے اسماء حسنہ میں الحاد کیا ہے؟ اللہ کے الحاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف ہٹ جانا۔ راہ مستقیم سیدھی ہے، جب ایک طرف ہٹ گیا تو الحاد ہو گیا، یہ ملحد ہو گیا۔ اگر دین کو چھوڑ کر بے دین ہو جائے تو ملحد کا لفظ معروف ہے نا، کہتے ہیں کہ بڑا ملحد ہے یہ۔ صحیح دین مستقیم کو چھوڑ کر راہ مستقیم کو، صراط مستقیم کو چھوڑ دے ملحد۔ اور مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اللہ کے اس اسماء میں، اسماء حسنہ میں الحاد کرے یعنی صحیح طریق چھوڑ دے تو اللہ نے فرمایا ان کو تم چھوڑو، میں ان سے سمجھوں گا، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اور اسماء حسنہ میں الحاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ناموں کو بگاڑنا اور اللہ کے ناموں کو اپنی طرف کھینچنا۔ مشرکین نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے جو بت تھے ان کے یہاں، ان میں تھے ایک کا نام تھا لات، ایک تھا منات، ایک تھا عزا۔ لات، منات، عزا، یہ تینوں دراصل اللہ کے نام بگاڑے ہوئے۔ اللہ، لات، انہوں نے اللہ کی مؤنث بنا لی لات۔ اور عزیز، العزیز اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، اس سے عزا، وہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث۔ منان، منات، وہ بھی مؤنث۔ مشرکوں کو پتہ نہیں اس مؤنث کے صیغے سے بڑا ہی پیار ہے۔ اس وقت بھی ایسے تھا، آج آپ گننا شروع کر دیجئے، آپ کو پتہ چلے گا یہ گولڑا شریف، یہ فلاں شریف، جس کا بھی نام لیں گے آپ کو اکثر کے آخر میں تے تانیث ملے گی مؤنث والی، اکثر کے آخر میں۔ ان لوگوں نے اللہ کے اسماء حسنہ کو بگاڑ کر اپنے بتوں کے نام رکھ لیے، لات، منات، عزا۔ ایک الحاد یہ ہے۔ اور اگر الحاد کا معنی سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ قبر پہ نظر ڈال لیں تو الحاد کا معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ قبر میں لاحد ہوتی ہے نا، وہ لاحد کیوں ہوتی ہے؟ اس کو لاحد کیوں کہا گیا؟ قبر ایسے سیدھی کھودی گئی، ایک سائیڈ میں لا کے بغل میں تھوڑی سی جگہ بنا دی گئی، اس کو لاحد کہا گیا کیونکہ وہ اصل قبر سے ہٹ کر ہے۔ ایسے ہی جو صحیح راہ سے ہٹ جائے وہ ملحد۔ اور اللہ کے اسماء حسنہ میں اس کے ناموں کو بگاڑنا، اس کے ناموں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، اس کے ناموں کی تعویل کرنا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان کو اصل حالت میں ماننے کو تیار نہیں۔
جیسے میں نے استوا کا ذکر کیا، نزول کا ذکر کیا، ایسے ہی صحیح حدیث سنن ترمذی صحیح سند کے ساتھ ثابت، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن اربع کی تقسیم کی ہے۔ ابو داؤد، صحیح ابو داؤد ایک طرف، ضعیف ابو داؤد ایک طرف، صحیح ترمذی ایک طرف، ضعیف ترمذی ایک طرف، صحیح نسائی ایک طرف، ضعیف نسائی ایک طرف، صحیح سنن ابن ماجہ ایک طرف اور ضعیف سنن ابن ماجہ ایک طرف۔ 100، 150، 200، 300 جو حدیثیں ضعیف تھیں وہ نکال کر الگ کر دیں، وہ بھی چھپ چکی ہیں، اور جو صحیح تھی ہزاروں حدیثیں وہ بھی الگ کر دیں، وہ بھی چھپ چکی ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت تربیہ و تعلیم کا جو گلف کا آفس ہے، پورے گلف GCC کے جو 6 ملک ہیں، ان کی وزارت تربیہ تعلیم نے یہ کتابیں چھاپی ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح میں شمار کیا ہے، صحیح سنن ترمذی میں، اور صحیح سنن ترمذی میں جو حدیث ہے، اور حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے سلسلے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ بخاری شریف پر کام کیا، بخاری کو مختصر کیا۔ صحیح مسلم امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر کی ہوئی تھی، انہوں نے صحیح مسلم کی اس مختصر پر بھی کام کیا، ان 4 حدیث کی کتابوں پر بھی کام کیا۔ غرض یہ کہ مختلف کتابوں پر اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، مختلف کتابوں پر انہوں نے اتنا کام کیا۔ ترغیب و ترہیب بڑی مشہور کتاب ہے، ترغیب و ترہیب پر کام کیا، اس میں سے صحیح ضعیف الگ کر دی۔ اسی طرح انہوں نے سیرت النبی صحیح ضعیف الگ الگ کر دیں، یہ سنن اربع صحیح ضعیف الگ الگ کر دیں۔ زاد المعاد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اس میں سے صحیح اور ضعیف الگ الگ کر دیں۔ غرض یہ کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی محنت کی اور حدیث رسول کو نکھار کر رکھ دیا، جو چیزیں ضعیف تھیں ان کو الگ کر دیا، جو صحیح تھی انہیں الگ کر دیا۔ اللہ رب العزت کے اسماء میں الحاد، لحد سے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ لحد کا معنی کیا ہے؟ راہ راست سے ہٹ کر اللہ کے اسماء کو دوسری طرف لے جانا، اللہ کے اسماء کے معنی پھیر دینا، اللہ رب العزت کے اسماء کی تعطیل کر دینا، معطل کر دینا اور تشبیہ دے دینا۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کا نزول، اللہ کا استواء، اور سنن ترمذی کی حدیث ہے ید اللہ علی الجماع یا ید اللہ مع الجماع۔ سنن ترمذی صحیح حصے میں علامہ البانی نے اس کو وارد کیا۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یا جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ علماء کرام نے کہا اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت یقیناً جماعت کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھایا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں کہ اگر کوئی مل جائے اتفاق اور اتحاد میں کیسی برکت ہے، لیکن جب اللہ کے ہاتھ کا لفظ آیا کہ جماعت کے ساتھ یا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہاں ہاتھ ہی کہنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کہہ کر ہم اصل بات کو ہٹا دیتے، اور اگر یہی مانا جائے قدرت اور ہاتھ کو ہاتھ نہ رہنے دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہمیں اپنی قدرت سے بنایا۔ اگر آدم علیہ السلام کا اور ہمارا بنانا قدرت ہی کے ساتھ ہے تو آدم علیہ السلام کا کوئی اختصاص رہ جائے گا؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، ہمیں وہاں ہاتھ ہی کہنا ہوگا۔ اللہ نے اسے اپنی قدرت سے بنایا تو قدرت سے تو ہم بھی بنے ہوئے۔
اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ مانیے، اللہ کا نزول ہے، نزول مانیے، اللہ مستوی ہے، مستوی مانیے، اور اللہ کا قدم ہے۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جہنم نعرے لگا رہا ہوگا، حل من مزید، حل من مزید، ابھی مجھے اور چاہیے، ابھی مجھے اور چاہیے۔ جہنم کا پیٹ نہیں بھر رہا، بالآخر اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک اس میں رکھے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ اب کہیں کہ اللہ رب العزت قدم نہیں کوئی اپنا کلمہ ڈالے گا، اپنا کیا ضرورت ہے ہمیں یہ کرنے کی؟ ہمیں یہ پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا ہاتھ اس نے بتایا، اللہ کا قدم اس نے بتایا، وہ مستوی ہے اس نے بتایا، وہ نزول فرماتا ہے اس کے نبی نے بتایا، ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ہاتھ مارنے؟ الہاد اس کے ناموں کو بگاڑنا، الہاد اس کی صفات کا انکار کرنا، الہاد اس کی صفات کی تعویل کرنا، ہاتھ کو طاقت، قدم کو کچھ اور، اس کو کچھ اور نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو بتا دیا وہی ماننا ہمارا فرض ہے، ہمارے لیے واجب۔ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء حسنہ میں الحاد کرتے۔ اور اسماء حسنہ 99 میں نے ذکر کیا ہے کہ حد 99 نہیں، اللہ کے بے شمار اسماء حسنہ ہے۔ ہماری ایک کتاب ہے ذکر الہی، دعاؤں کی کتاب، قرآن کریم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اس کتاب کا آخری چیپٹر ہم نے رکھا ہے اسماء حسنہ، کیونکہ دعا ہے نا یہاں بھی۔ اللہ نے فرمایا اسماء حسنہ کے ساتھ دعائیں مانگو۔ دعا کی مناسبت سے آخر میں ایک چیپٹر ہے مفصل، اس میں 99 نام جو حدیثوں میں آئے ہیں، مشہور، بخاری مسلم میں نہیں ہے، ترمذی میں ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ 99 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، گنتی بتائی ہے، یہ نام نہیں بتائے۔ یہ نام صحابہ کرام یا راویوں کی طرف سے مدرج ہیں، اضافہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 کا عدد بتایا ہے، لیکن وہ آگے جو نام آتے ہیں، یہ جو تفصیل ہے ہمارے پاس بھی لکھی ہوئی ہے، یہ نام اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 گن کر نہیں بتائے، 99 یہ، لیکن یہ نام سارے صحیح ہیں۔ قرآن کریم سے لے کر 65 نام صاف صاف قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اللہ کے 65 نام۔ ان کے علاوہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 نام اور ذکر کیے ہیں، اور الاذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 نام اور ذکر کیے ہیں۔ یہ تقریباً 168 نام بنتے ہیں۔ ہم 99 پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے کہ 99 ہی شاید ہیں۔ 99 ناموں کی خاصیت یہ بتائی کہ 99 نام یاد کر لے تو اس کے لیے جنت کا راستہ۔ من وعاہا دخل الجنہ، جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ الہاد سمجھ آئی؟ اسماء حسنہ میں الہاد کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کو بگاڑنا، لات، منات، عزا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سلف صالحین تو مفوضہ تھے، کچھ مشبہہ ہیں، کچھ معطلہ ہیں، جہمیہ، معتزلہ اور دوسرے۔ سلف صالحین جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے آئے ہیں، اپنی طرف سے کچھ داخل نہیں کرتے۔ انہیں الزام دیا گیا کہ یہ مفوضہ ہیں، جبکہ اللہ کے اسماء حسنہ کے سلسلہ میں قاعدہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں، نہ یہ جائز۔ جو اللہ نے بتایا، جو اپنی کتاب میں نازل فرمایا، جو اپنے نبی کو سکھلایا اور اس نے ہمیں بتایا، وہ اسماء حسنہ ہے۔ اپنی طرف سے ہم کچھ بھی ڈال دیں کہ یہ بھی اللہ کا نام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ الہاد میں
یہ مختلف شکلیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. کہا گیا کہ سلف صالحین جو ہیں یہ مفوضہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بس جو آ گیا سو آ گیا. ان کو مفوضہ اس انداز سے کہنا جائز نہیں ہے. اس کی دو شکلیں ہیں. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نام اور اس کی صفات جیسی ہیں ان کو ویسا ہی ماننا ہمارا فرض ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. وہ اس میں کمی بیشی توڑ موڑ کرنا جائز نہیں سمجھتے. اگر اس کو مفوضہ کہتے ہو تو یہ جائز. اور یہ ہونا چاہیے اللہ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات کو ویسا ہی مانیں جیسے کہ ہیں. اس کو اپنی طرف سے مانے نہ دیجیے. اور دوسرا یہ کہ وہ مفوضہ ہیں کہ اللہ کے ناموں کو مانتے نہیں, اللہ کی صفات کو مانتے ہیں, اللہ کی کیفیات بیان نہیں کرتے. استوا کو مانتے ہیں, استوا کیسے ہے نہیں مانتے, کیفیت بیان نہیں کرتے. نزول کو مانتے ہیں, کیفیت بیان نہیں کرتے. ہاتھ کو مانتے ہیں, کیفیت بیان نہیں کرتے. قدم کو مانتے ہیں, کیفیت بیان نہیں کرتے. کبھی کسی نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ایسے ہے؟ جائز ہی نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ جیسے اس کی جلالت شان کو لائق ہے ویسے ہے. سلف صالحین مفوضہ نہیں, سلف صالحین اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. غرض یہ کہ اسماء حسنی کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے. اور اسماء حسنی میں سے بھی اسم اعظم, اسم اعظم کہاں ہے؟ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے, خلاصہ مختلف احادیث کا, کہ الحی القیوم یہ اسماء حسنی میں سے ہے. اور یہ اسم اعظم ہے. اللہ کا اسم گرامی اللہ یہ اسم اعظم ہے. اور الحی القیوم کو کہا گیا کہ یہ بھی اسم اعظم ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, مشہور دعا ہے نا. گویا کہ اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں, تو اللہ رب العزت یقیناً مدد فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں جن کی تلاوت میں نے آج کی ہے, ان میں فرمایا ہے هو اللہ, وہ اللہ ہے, الذی لا الہ الا ہو, جس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں ہے. جعلی معبود تو بے شمار ہیں. مشرکین مکہ پوجتے تھے, آج کے مشرکین پوجتے ہیں. جعلی معبود بے شمار, لیکن معبود برحق صرف اللہ, عبادت کے لائق صرف اللہ. الملک, وہ ملک بادشاہ ہے, اور اس کی ملک یا اس کا ملک یا اس کی ملکیت حقیقی ہے. آج کے بادشاہ کی ملکیت حقیقی نہیں, اللہ کا دیا ہوا, شیروں کا مارا ہوا کھاتے ہیں. اللہ مالک حقیقی ہے. القدوس, وہ پاک مقدس ہے. السلام, وہ سلامتی والا ہے اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. المومن, وہ امن و امان بخشنے والا ہے. المہیمن, وہ نگہبان ہے. المہیمن کا ایک معنی نگہبان معروف ہے, رقیب یعنی مراقبہ کرنے والا, نظر رکھنے والا. وہ ساری کی ساری کائنات پر نظر رکھنے والا ہے. اور اس کا ایک معنی کیا گیا ہے المطلع علی الخفایا, وہ جو ساری اندر اور باہر کی چیزوں کو جاننے والا ہے. جو خبایا ہے یا خفایا ہے, چھپائی ہوئی ہیں یا مخفی ہیں, اللہ سب کو جاننے والا ہے. مہیمن یعنی نگہبان ہے. العزیز, وہ غالب ہیں. الجبار, وہ جبار ہے. جبار ہے, قہار ہے. اور جبار کا جبر قصر, ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا بھی جبار کا کام ہے. وہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتا ہے, وہ فقیروں مسکینوں محتاجوں کو دیتا ہے.
وہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ جبار کا معنی ایک یہ بھی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ ساری کائنات سے سب سے بڑا طاقتور ہے، جبار ہے وہ۔ المتکبر، سب سے بڑا۔ انسان کو تو متکبر نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو کہ یہ مشرکین کرتے ہیں۔ عما یشرکون، جو باتیں یہ مشرکین کرتے ہیں، جو غلط سلط باتیں اللہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، یا جو غیر اللہ کو یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ هو اللہ الخالق، اللہ وہ ہے جو کہ خالق ہے۔ البارئ، جو بنانے والا ہے، اور جو بناتا ہے، جو چیز وہ بناتا ہے اس میں کوئی چیز نہیں، ہر عیب سے وہ چیز بھی بری بناتا ہے۔ جس میں جو اللہ بنائے وہ اس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں۔ المصور، وہ تصویر بنانے والا ہے، نقشہ ہمارا بنانے والا ہے۔ اللہ مصور ہے یا نہیں؟ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، جیسا کہ یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز آسمان و زمینوں میں۔ یہ کئی ایک مرتبہ ان دنوں میں بات آئی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سورۃ الحشر کی آخری آیات 3، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی، اور سورۃ الحدید کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف جو ہے وہ بڑے واضح انداز سے کرایا ہے۔ بہت سارے اسماء حسنی یہاں آ گئے ہیں، اللہ رب العزت کی صفات عالیہ مقدسہ آ گئی ہیں ان تینوں مقامات پر۔ اور اسی لیے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جنات، جادو، تعویذ، گنڈوں کو بگانے کے لیے سورہ حشر کی آخری 4 آیات، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، آخری 4 صورتیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ نہ جن رہے گا، نہ بھوت رہے گا، نہ تعویذ اثر کرے گا، نہ گنڈا اثر کرے گا، اور نہ کسی کا جادو، جو کہتے ہیں کہ سر پہ چڑھ جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، اللہ رب العزت کے کلام کے سامنے کوئی چیز سر چڑھ کر نہیں بول سکتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔